کائنات نیوز۔ حضرت عبدہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو مدین کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمن چرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہوگی، اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے جائے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ نے اس کو اس کی اجازت دے دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ستنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی یار کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ہاں البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا، اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ نے اس کی یار میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چراتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔ امام ترمذی زال یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے باسط کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول خدا اللہ کے محبوب ترین نبی تھے۔ آپ کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ سرکار جہاں سے گزرتے انسان و غیر انسانی قوتیں بھی آپ پر سلام علیہ و درود بھیجا کرتی تھیں۔ یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجاتا ہے اور اپنی مخلوقات کو بھی اس کی ہدایت فرمائی، لیکن انسان ایسا ناقدرہ اور کج فہم ہے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کی بجائے درود و سلام پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے جو اسے عشق نبی مالا مال کر سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کے یہ معجزات بھی موجود ہیں کہ جب درختوں اور پتھروں نے بھی آپ کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو وہ کہتا، السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت مآب کی خدمت میں سلام کو امام بیہقی قافیہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عباد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا، السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس درخت کے نیچے نبی کریم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لکواؤ تک سحر امی کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔
عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخری الزمان ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزمان کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھپکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا ہٹ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ سال ہر سال کی تحقیق اور اس کے علم مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پر تپاک خیر مقدم کیا۔